الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ حضرات محترم، دو خطبات سے ایک موضوع چل رہا ہے کہ یہ ساری کائنات، انسان جس نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، سب کا نظام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی چل رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، صرف نظر کر دیا ہے، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، معاف کر دیتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں۔ پچھلے خطبے میں بھی کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اگر ہم وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے گی، اور وہ اس نیت کے ساتھ سنے اور سنائے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے اعمال سے بچا کے رکھے۔ ان میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ ایسی عورت کی جو اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اوپر کچھ واقعات، کچھ احادیث بھی عرض کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ شکر گزار بنیں، اور ہمیں بھی شکر گزار بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی کوئی نہیں کرتا۔ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کے اوپر کیا نعمت کی ہے، کیا رحمت کی ہے، کیا کرم کیا ہے، اور کس طرح اس کو نوازا ہے۔ جب لوگوں کو ان کے تعاون کے اوپر شکریہ کوئی ادا نہیں کرتا تو اتنا تھوڑا دلا ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے کسی شخص کو کہتے ہیں کہ کسی شخص نے دوسرے کے پیسے دینے ہوں تو اگر ایک بندے کے 100 روپیہ دینا ہو، دوسرے کا 1 لاکھ دینا ہو، جو 100 نہیں دے رہا وہ لاکھ کہاں سے دے؟ وہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہا چھوٹے سے تعاون کے اوپر، تو اس رب کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ شکرانہ بنائے۔ اس کے بعد عرض کیا تھا کہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے والدین، اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ابھی بڑھاپے کو نہ بھی پہنچے تو ان کی کسی بات میں نافرمانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ آج کی اس مجلس میں بھی مزید کچھ ایسی باتیں اور اعمال اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان برے اعمال سے بچائے کہ جن اعمال کے کرنے پہ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ ایسے بندے کو پاک کرتے ہیں، رب کی لعنت اس کے اوپر برس پڑتی ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جانے والا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الا الى صلاۃ عبد، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بندے کی طرف نہیں دیکھتے کہ جو وہ اس طرح کی نماز ادا کرتے ہیں کہ لا یقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا وسجودہا، کہ جو اپنی پشت بھی سیدھی نہیں کرتا رکوع اور سجود کے اندر۔ اب اس میں ایک سمجھنے والی بات ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے وضو بھی کیا، اس نے اپنا وقت بھی لگایا اور آیا بھی ہے، چند منٹ تاخیر نہیں کر سکا، چند منٹ سکون نہیں کر سکا، جلدی نماز پڑھ لی۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔
پڑھی نماز ہے، رب کی رحمت پھر بھی نہیں برس رہی. کیوں نہیں برس رہی؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. ہمیں تمہیں پتا ہے کہ بدترین چور کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں. فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے، جو رکوع اور سجدے میں چوری کرتا ہے. وہ کیسے چوری کرتا ہے؟ کسی کی چیز پکڑ لیتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. وہ رکوع صحیح نہیں کرتا، وہ رکوع کے اندر جاتا ہے، اپنی پشت بھی سیدھی نہیں کرتا، ساتھ ہی جلدی جلدی سر اٹھا لیتا ہے. وہ سر اٹھاتا ہے، پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں بھی پوری طرح جاتا نہیں ہے، ساتھ ہی سر اٹھا لیتا ہے. اس کو اتنی جلدی پڑی ہوتی ہے. رب کے سامنے کھڑے ہوا ہے، اس کو تصور ہی نہیں آ رہا میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. میں نے جب اپنے ہاتھ اٹھا دیے تھے تو میں تو ہینڈز اپ ہو گیا تھا کہ دنیا خالی چھوڑ کے آیا ہوں، رب تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. میرے ہاتھوں میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. اگر یہ نماز صحیح طرح پڑھ لیتا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا. فرمایا جو شخص گناہ کر لے پھر اس کو اللہ رب العزت سے ڈر اور خوف آ جائے، اور پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھے، اس طرح کہ اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، اللہ رب العزت اس کے اوپر اتنی رحمت فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح کھڑا کر لیتا ہے، یا اللہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، میں آ گیا تیرے سامنے، میں مجرموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے، اپنے رب کی ثنا بیان کر رہا ہے. پھر وہ کھڑا نہیں رہ سکا، اپنے پشت کو جھکا دیا، اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا. پھر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر ساتھ ہی اپنی اس پیشانی کو اپنے قدموں کے برابر کر لیتا ہے، اللہ میری کوئی اوقات نہیں، میں تیرے سامنے اس حالت میں آ کے. اور اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے. فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لیتا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا. اور بدترین چور وہ ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، نہ رکوع میں نہ سجدے میں، اس کو احساس ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، تم میں سے جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ کون سی باتیں ہیں کہ شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور بات کرنے کی اس کو تمیز نہیں آ رہی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آدھے لفظ منہ میں ہوتے ہیں، نہ وہ رکوع کرتا ہے نہ صحیح سجدہ کرتا ہے، اور وہ شہنشاہ کے سامنے اس طرح باتیں کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی، ایسے آدمی کہ جو وقت گزار کے نماز پڑھنے والے ہیں. یہ بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ بے نمازیوں کا تو مسئلہ ہی اور ہے. سورۃ المدثر کی آیت نمبر 43 43 29 میں پارے میں جا کے پڑھیے گا کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے جنتی ان کو آواز دیں گے ما سلککم فی سقر، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. بے نمازی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہی اس نماز کے چور کی ہو رہی ہے جو رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، وہ رب کی رحمت سے دور ہوا ہوا ہے. کہا وہ وقت گزار دیتا ہے، وضو بھی مکمل نہیں کرتا، اچھی طرح نہیں کرتا، بس جلدی جلدی کر رہا ہے، نہ ایڑی صحیح دھل رہی ہے، نہ منہ کی کلی صحیح ہو رہی ہے، نہ ناک میں پانی ہے، جلدی پڑی ہوئی ہے، جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے، نماز وہ ادا کر لے کسی طرح بس. اور فرمایا اس کا دل بھی نہیں لگتا نماز میں، جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کا رکوع بھی صحیح نہیں ہے، اور پھر فرمایا اس کا سجدہ بھی صحیح نہیں ہے. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے فرمایا کہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ ضیعک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے ایسے تباہ کر دے جیسے تو نے مجھے تباہ کیا. فرمایا جب وہ یہ کہہ دیا نماز تو پھر اس کی نماز اس کے منہ پر جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے وہ لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارا جاتا. چل پکڑ اپنی نماز اور نکل جا. مسجد میں آیا تھا نماز پڑھنا اس طرح کی. کتنے منٹ زیادہ لگے، چند لمحے. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ بات نہیں، دعا نہیں قبول ہوتی. جی دعا کر دیں بھی، جس نے دعا کرنے کے لیے آیا ہے وہ دعا ہی نہیں کر رہا تو دوسرے کو دعا کا کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک بندے کی اپنی دکان ہے، وہ دکان نہیں کھولتا اور ساتھ کہی جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ رزق عطا فرما دے. تو نے محنت کیا کی ہے؟ کچھ تو محنت کر، تجھے اللہ رزق عطا فرمائے. دینا تو اسی اللہ نے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو محنت ہے اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے. نماز میں محنت کرتا، سکون کرتا، تحمل سے پڑھتا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا، تصور تو لاتا کہ یہ تصور یاد رکھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب انسان زبان سے ایک لفظ کہتا ہے نا، نماز کی پہلی نماز کی ہر رکعت میں جب کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو فرمایا اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. یعنی آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آگے سے جواب دے رہے ہیں. آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے. تو اس تصور سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو پھر کہتا دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ بندہ کہ جو رکوع اور سجود جو ہے وہ صحیح طور پہ نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نہ تو ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان سے بات بھی کوئی نہیں کریں گے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ رب کی رحمت سے دور ہونے کے لیے 3 باتیں، یا لفظ لعنت آئے گی، یا واضح لفظ ہوں گے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، یا کہا جائے گا لا ینظر اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں. تو اب یہ تینوں میں سے ایک جملہ یہاں پر موجود. اس کا مطلب یہ 3 وہ بندے ہوئے کہ جو وہ اعمال کرنے والے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر دینے والے اعمال. اب ان اعمال کو سنیے اور نیت بنائیے زندگی میں ایسا عمل نہیں کرنا. فرمایا المنان، لوگوں پہ احسان کرتا ہے. ایک تو وہ ہے جو بخیل ہے، کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے. فرمایا المنان، لوگوں پر احسان کرتا ہے لیکن وہ احسان کر کے ساتھ جتلاتا ہے. میں نے تجھ میں یہ دیا تھا فلاں موقع پہ. فلاں بندے کو کہا، اور رشتہ دار، اور بہن، اے بھائی، اے چچا، اے بھتیجے، اے فلاں، میں نے تجھے فلاں موقع پہ پیسے دیے تھے نا، تو پھر تم نے اس کو کیوں بلایا، فلاں کو کیوں بلایا؟ میں جب گیا تھا تو میرے متعلق تو نے وہاں پہ تعارف کیوں نہیں کروایا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا؟ میں تجھے آئندہ سے پیسے نہیں دوں گا. 10 بندوں کے سامنے اس کو تصویر کھنچوا کے پیسے دے رہا ہوتا ہے. رمضان گزرا ہے بھی پچھلا، ساری زندگی آپ لوگوں نے رمضان دیکھا ہے. رمضان کے علاوہ بھی لوگ کسی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی راشن دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ان لوگوں کے ID کارڈ کے نمبر لے رہے ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا المنان دے رہا ہے اللہ کے راستے میں لیکن ساتھ احسان جتلا رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی رحمت نہیں کرے. دینے والا ہے. ایک غلطی اضافی ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے رحمت سے دور کر دیا. اور صرف رحمت سے دور نہیں ہوا، فرمایا لا يدخل الجنت منان، یہ لوگوں پہ احسان کرنے کے بعد جو جتلاتا ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. نیکی اس کے گلے پڑ گئی. نیکی، یہ جو ایک لفظ ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، تو یہ صحیح لفظ کسی نے کہا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی تو اس کے بارے میں سوچنا، بھول جا، وہ اللہ یاد رکھنے والا ہے. ما کان ربک نسیا، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں بھولے گا تیری نیکی کو. نہ تیرے گناہ بھولتا ہے، نہ تیری نیکی بھولتا ہے. وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنی رحمت میں ایک بندے کو ایسے جو ہے وہ لینٹ لیں گے، سمو لیں گے. اس سے کہیں گے اے میرے بندے، تو نے فلاں موقع کے اوپر فلاں گناہ کیا تھا. پریشان ہے کہ یا اللہ اس کی سزا ملے گی، دوبارہ پوچھو. بتایا جائے گا نہیں، کوئی پوچھ نہیں ہے، صرف تجھے بتایا ہے. یہ ہے وما کان ربک نسیا، رب نہیں بھولتا، انسان بھول جاتا ہے. آپ نے پچھلے سال ان دنوں میں کیا کھایا تھا آپ بھول چکے ہیں. آپ کے سر کے اوپر کتنے بال ہیں آپ کو علم نہیں ہے. آپ نے کتنے سانس اب تک لیے ہیں، سانس تو خود لیے ہیں، یاد کوئی نہیں کتنے لیے ہیں. کتنے گھونٹ پانی کے پیا ہے، یاد کوئی نہیں ہے. کتنے قدم اب تک چلے ہیں آپ کو یاد کوئی نہیں ہے. پلک کتنی دفعہ جھپکی ہے آپ نے زندگی میں، یاد کچھ بھی نہیں ہے. سب کتنا کمایا آج تک، کچھ یاد نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے. اتنا طاقتور. کیوں جتلاتے ہو جب کیا جو اللہ کے لیے ہے، تو پھر جتلانے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا دوسرا بندہ المسبل. اللہ اکبر. آدھے سے زیادہ معاشرہ نہیں ہے، تقریباً 80-90% معاشرہ اس حرکت میں مبتلا. المسبل، المسبل کہتے ہیں کہ اپنے جو شلوار، جو تہمت جو پہنی ہوئی ہے اوپر سے نیچے تو اتنا لٹکاتا ہے کہ اس کے ٹخنوں سے بھی نیچے جا پڑتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے الی من جر ثوبہ خیلا، کہ جو تکبر کے ساتھ اپنے
شلوار یا تہبند یا جو چیز اوپر سے پہننی ہے جبہ اس کو نیچے لٹکائے گا تکبر کے ساتھ. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو تکبر نہیں کرتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں سماعت فرمائیے گا ذرا. جو یہ کہتے ہیں میں تکبر نہیں کرتا، اور 2 حدیثیں سماعت فرمائیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کچھ بڑا تھا، اور جب اوپر باندھتے تھے وہ نیچے کھسک جاتا تھا. باندھتے اوپر تھے، وہ ہماری طرح نہیں کرتے تھے. اور جی میں تو تکبر نہیں کرتا. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، جو نامینیٹ جنتی ہیں، جن کے لیے رب نے نام کے ساتھ سلام بھیجا تھا. آسمان کے ستاروں سے زیادہ جس کی نیکیاں ہوں، جس کی نیکیوں کی چند نیکیوں کی خواہش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. کاش یہ 2 مجھے مل جائیں، میری ساری زندگی ان کو مل جائے اس کی نیکیاں. یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پریشان ہو کے سوال کر رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ میرے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے شامل نہیں. ان کو تو گارنٹی مل گئی، باقی کسی اور صحابی کو نہیں بتایا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے منکسر المزاج اور متواضع انسان جو تکبر کے قریب بھی نہیں گئے، فرمایا انا سید ولد ابن آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، بنایا گیا ہوں، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس بات. اتنا دور تکبر سے. وہ کیسے وہ کیا پہنتے تھے؟ وہ شلوار بھی پہن رہے ہیں، وہ تہمت بھی باندھ رہے ہیں، وہ اوپر سے قمیض بھی پہن رہے ہیں، لیکن کوئی چیز بھی نیچے تک نہیں جا رہی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر رکھ سکتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو نیچے کرنے والے؟ نماز کا وقت ہوا، اڑس لیا، پھر مسئلہ پوچھنے آگے، جی اڑسنے والے کی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ لٹکانے والے کا نماز کے علاوہ کے جو آدھے پونے گھنٹے کی ٹوٹل نماز ہے، آپ سنتے ہیں اور سب کچھ شامل کر لیں، 1 گھنٹہ نہیں ٹوٹل لگتا. تو باقی 23 گھنٹے کی جو زندگی ہے، 8 گھنٹے سونے کے نکال لیں، اور باقی 15 گھنٹے جو اس کو نیچے لٹکایا ہوا، وہ مسئلہ نہیں کوئی پوچھنے آئے گا. مسئلہ یہ پوچھنے آتے ہیں جی نماز کے دوران اس کو اڑس لیں کہ نہ اڑس لیں، جی اس کی پینٹ کو فولڈ کریں کہ نہ فولڈ کریں. یہ جو 15 گھنٹے کی تیری زندگی ہے، اس 15 گھنٹے کی زندگی کا کوئی حساب نہیں دینا رب کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فرما دیا تھا کہ آپ ایسے نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اوپر کر رہے ہیں، ان کی تو مجبوری تھی. آج بھی اگر کسی کی مجبوری میں اس کا کچھ نیچے کسی وقت ہو گیا تو یہ مجبوری ہو گئی اس کی، لیکن وہ پھر بار بار اوپر کر رہا. لیکن ضرورت ہی کیا ہے شلواروں کو اتنا طویل سلوانے کی؟ ناراض نہ ہوئیے گا میری پاس. زمانہ طالب علم میں یہ حدیث سنی اور میں نے جا کے کہا، میں نے کہا میری شلوار کو اوپر کر دیں، میں نے اڑسنا ہی نہیں ہے. مجھے مصیبت بھی کیا پڑی ہے، میں ہر وقت کبھی اوپر کروں کبھی نیچے کرتا پھر. میں نے کہا اس کو اوپر ہی کر دیں. وہ پریشان ہو گئے جو سلائی کرنے والے، وہ کہتے ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میرے والد صاحب کو فون کر رہے ہیں، یہ آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کروں کہ نہ کروں؟ انسان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی دین پہ بھی عمل کر سکتا ہے دنیا کے اندر. کیوں نہیں چھوٹی شلوار ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ینظر اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں اس پہ، رحمت ہی کوئی نہیں کرے گا. یہ تو میں فتویٰ تو نہیں دے رہا، مولوی تو سخت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو بڑے بڑے سخت فتوے دیتے، کہتے ہیں کتنے سخت فتوے دیتے ہیں، وہ رحمت کی بات بھی کرے. یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے تو نہیں کچھ بھی کہا. میں تو اپنی بات تو آپ کے سامنے کبھی کتنے سالوں سے کبھی ذکر کی ہو، اپنی کہانیاں تو ذکر نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا ینظر اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں. اور میں پہلے بتا چکا ہوں یہ الفاظ جہاں ہیں وہ رحمت سے دوری کے الفاظ ہوتے ہیں. توبہ کریں، یہ خطبہ اس نیت سے سنتے ہیں ہم، اس نیت سے ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. قطعا نہیں، آگے جتنا لباس ہو اس کو چھوٹا سلوائیں، رب کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات ہی نہ کر رہا ہو، کیا فائدہ ایسی زندگی گزار کے جانے کا؟ یا اللہ، اللہ تعالیٰ لا یکلمہم اللہ، اے اللہ جواب بھی کوئی نہیں آ رہا. لا ینظر اللہ، دیکھ بھی نہیں رہا. ولا یزکیہم، وہ بڑا پریشان ہے، گناہ ہی گناہ ہے. وہ لے کے آیا تھا کہ اللہ ابھی فیصلہ کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دو. ولا یزکیہم، کوئی نہیں معاف ہو رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اٹھا کے اس کو جہنم میں غوطہ دلا دیا جائے. چھوٹے چھوٹے سے کام تھے، اگر ان سے بچ جاتے تو کیا ہو جاتا. جیسے آپ کا ملازم آپ کی دکان کے اوپر آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں.
ہم ملازم ہیں. ملازم کہتے ہیں جس پہ کوئی چیز لازم ہوتی ہے وہ ملازم ہوتا. ہم پہ لازم ہے ہم رب کی بات کو ماننے, ہم پہ لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے, کلمہ پڑا ہوا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث اس حوالے سے سنیں کہ ایک صحابی ہیں, عام شخصیت نہیں ہے, ہم جیسے تو بہت سارے ملیں گے, ایک صحابی ہیں جن کے متعلق ایمان کی گواہیاں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. وہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست فرمایا, ارفع ازارک الى نصف الساق فإن بيدك إلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار, اپنے اس کپڑے کو اپنی نصف پنڈلی تک کر لے, اور اگر ایسا نہیں کرنا تو کم از کم اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لے, اور اس سے نیچے نہ لٹکانا, کیونکہ اگر تو نے اس سے نیچے لٹکایا تو ہم جو کہتے ہیں نا ہم تکبر سے نہیں کرتے, ان کو صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کون ایسا جو رضی اللہ عنہ ہم میں سے, صحابی کو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخِيلَةِ, یہ تکبر میں سے ہے, مت کرنا. اس کا مطلب لٹکانا فی نفس ہی تکبر ہے, کپڑے کا لٹکانا فی نفس ہی تکبر ہے. ایک ہوتا ہے عمل, ایک ہوتا ہے ساتھ نیت. ایک عمل اور نیت جو ہے وہ دونوں مل جائیں تو بات اور بڑی ہو جاتی ہے, لیکن یہ عمل ہی غلط ہے. کہتا میری نیت تو نہیں تھی کسی بندے کا پیسے اٹھانے کی, ویسے اٹھا لیے تو چوری ثابت ہوگی. آپ کی نیت ہو, میری نیت ہو یا نہ ہو, یہ کپڑا نیچے لٹکایا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے, اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں, فرمائے فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ, کہ یہ جو ہے تکبر کی چیزوں میں سے ہے, مت کرنا یہ کام. صحابی کو تو اجازت نہیں ملی, اس پوری کی پوری امت کو باقی کو اجازت مل گئی, وہ نہ جانے کس جگہ سے مل گئی. فرمایا تیسرا بندہ کہ جو اپنے سودے کو جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے فروخت کرتا. ہمارے ہاں ایسا سیل مین قیمتی ہوتا ہے, اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے. جو ڈیڈ آئٹم ہوتی ہے, جو خراب ہو جاتی ہے, جو بک نہیں رہی ہوتی, وہ ایسے ایسے جملے بول بول کے اس گاہک کو دے رہا ہوتا ہے, اور بعد میں ہم خوش ہو جاتے ہیں, یار یہ اچھا بندہ ہے, اتنا سارا سٹاک پڑا ہوا تھا, سارا الحمدللہ ختم ہو گیا ہے, تیرا الحمدللہ تو اپنی جگہ قائم ہے, لیکن یہ تو دیکھ اس میں کہیں جھوٹ تو شامل نہیں ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ 2 سال پرانی چیز ہو. وہ گناہ نہیں ہے 2 سال پرانی چیز, لیکن یہ تو گناہ ہے نا جب اس کو کہی یہ ابھی ابھی سیمپل آیا, یہ ابھی ابھی آپ آیا ہی ہے, یہ آپ پہلے بندے ہیں, میں نے تو سیمپل لگوایا تھا, آپ یہ لے جائے, اور وہ جو پڑی ہوئی چیز ہے اس کو اس طرح بھیج دیں, یہ تو جملہ گناہ ہے. اس کو چیز دکھا کے کہہ دیں یہ چیز پڑی ہوئی ہے بھائی, اس کی یہ خصوصیات ہیں, نہ اس کو وقت بتائیں کہ یہ میرا وقت ہے, یہ اس وقت سے میرے پاس آئی پڑی ہوئی, جھوٹ تو نہ بولنا. پھر اس کے اوپر قسم کھانا, اللہ کی قسم میں نے دی چیز پہن دی, اور اللہ کی قسم کھا کے بیچ دی, دوسرے بندے نے یقین کر لیا کہ اللہ کا نام آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی صفات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا. فرمایا کہ رعا عیسیٰ بن مریم رجلا یسرق, ایک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی نے چوری کی ہے. کہا سرقت, تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہنے لگا کلا واللہ الذی لا الہ الا, اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. قسم کھا لی, اور وہ بھی رب کی قسم کھائی. تو ایمان والے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام, کہنے لگے آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لاتا. وکذبت عینی, میں نے اپنے دیکھے کو جھٹلا دیا. تو نے اللہ کا نام لیا, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ رب کی قسم جھوٹی کھا رہا ہے, اور اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ رب کی قسم کھا کے چند ٹکے کا مال بیچ لے گا. تو فرمایا اللہ رب العزت اس کی طرف نہیں دیکھے. تو 2 باتوں سے انسان اجتناب کرے کاروبار کے اندر, نہ تو جھوٹ بولے اور نہ قسم کھائے. جو چیز بکنی ہوگی آج نہیں کل بک کی جائے گی, اللہ کا نام رہ جانا, باقی دنیا بھی ختم ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا کہ وہ بندہ ملعون, لعنت شدہ ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے. من الی امرأتہ فی دبرہا, کہ جو اپنی بیوی کے پاس اس کی پشت کی طرف سے آتا. اور یہ اتنی گندی عادت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ کئی دفعہ تو مسئلہ جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں, جی ایسا معاملہ پیش آ گیا, تو جب وہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا, کوئی اچانک جذبات اتنے زیادہ برانگیختہ ہو گئے تیرے؟ نہیں جی یہ تو بڑے عرصے سے تھا مسئلہ. سنا
تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ جتنے بڑے ہیں ان بڑوں کا ایک فرض ہوتا تھا، پہلے وہ ادا کرتے تھے، ہمارے اب اس فرض کو بھول چکے ہیں، کم ہو گیا، ہم نے ادا کرنا ہے اپنی نسل کو۔ شادی سے پہلے شادی کی ضروریات کے متعلق بتائیں، اس کی قربت کے مسائل اس کو بتائیں، اس کی دعائیں اس کو یاد کروائیں، اس کے بعد اس نے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے اس کو وہ بھی بتائیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصے میں آ کے طلاقیں دے دیتے ہیں، یہ بھی بتائیں کہ نہیں دینی۔ تو شادی سے پہلے اس کے لیے کچھ نہ کچھ نصاب ایسا تیار ہو جو اچھی طرح پڑھے، اس کی زندگی بدلنے والی ہے، اس میں وہ گناہ نہ کر بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔ فرمایا ایک اور ایسا گناہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے عذاب بھیجے، میں سمجھتا ہوں سب سے سخت عذاب اس قوم کے اوپر آیا، اور وہ قوم وہ تھی جو مرد مرد کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی، ذہنی طور پہ اتنے پسماندہ اور خستہ حال تھے کہ وہ ایک ہے زنا، وہ مرد کے ساتھ بطور نکاح بھی کر لیتے، اور یہ اس وقت قانونی شکل کئی ممالک میں مل چکی ہے۔ ہم جنس پرستی کو کئی ممالک میں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں ہماری مرضی، ہماری، آپ کون ہوتے ہیں، ریاست کون ہوتی ہے روکنے والے؟ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر ایسی بارش برسائی، کون سی؟ حجارۃ من سجیل، ہم نے پتھر آسمان سے ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر ہے فلاں بندے کے سر پہ آ کے ٹھکر کے لگتا تھا۔ جعل عالیہا سافلہا، پھر اس کے بعد اتنے زوردار سے پتھر پڑے، دماغ ان کے پھٹ چکے ہیں، زمین پہ وہ گر چکے ہیں، اور پھر بھی اللہ کو برداشت نہیں ہوا، رب نے وہ ساری کی ساری زمین اٹھوا کے نیچے کر دی کہ اوپر رہنا بھی گوارا نہ کرے۔ اتنے گندے لوگ، اتنے فضول لوگ، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ میں جو بعض اوقات چیزیں کہتا ہوں، بعض لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ کہاں پہ ہوتی ہیں، یہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ نیک خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں، آپ کا ماحول اچھا ہے، آپ نکلیے کبھی ایسی جگہوں کے اوپر کہ جن جگہوں سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے ہم تک آتے ہیں۔ وہ جیسے اچھا بھلا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر کو آ کے بتا دیتے ہیں، جو ان کے فکری مسائل ہوتے ہیں، جو عملی مسائل ہوتے ہیں، وہ آ کے ہم سے جب بتاتے ہیں پھر دل پھٹ پڑتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کی طرف راغب۔ فرمایا کہ وہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص کے جو اپنے گھر کے اندر فحاشی کو برداشت کرتا، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے اس شخص کے اوپر، گھر کے اندر فحاشی کو برداشت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ ان شادیوں کے اندر ذرا تصور کر لیں، یہ وہی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں کہ اگر کوئی ان کا سونے کا سیٹ انگوٹھی گم جائے تو ہمارا پارا اتنا چڑھتا ہے کہ آسمان کو چھونے لگتا ہے، حالانکہ وہ ایک چیز تھی جو گمنے والی تھی، وہ گم گئی۔ اور جب ان کا دوپٹہ گمتا ہے سر سے، اور ہم وہیں پہ اپنی گاڑی کے اندر بٹھا کے ان کو سجا سنوار کے ہزاروں روپیہ دے کے وہ سنورواتے ہیں کہ تیرے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، اور پھر ان بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں، اور وہی بیٹیاں آگے استقبال کے لیے پھول لے کے کھڑی ہیں اور وہ ان کے اوپر پھینک رہی ہیں۔ یہ ہے دیوس۔ اور میں اپنے الفاظ نہیں، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها شیطان، عورت ساری کی ساری پردے کی چیز ہے، وہ پردہ ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها شیطان، شیطان اس کو خوبصورت بنا کے لوگوں کی نظروں میں پیش کرتا ہے، اور پھر وہ عورت جو سر سے دوپٹہ بھی اتار دے۔ فرمایا کہ ثلاثۃ، تین بندے ایسے، ان میں سے ایک کیا؟ فرمایا حرم اللہ علیہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اور فرمایا الدیوس، اس میں تیسرا وہ ہے کہ جو دیوس ہے، کہ جو ایسا شخص ہے کہ جو لا یقر فی اہلہ الخبث، کہ وہ اپنے گھر کے اندر فحاشی کو برداشت کیے چلے جا رہا،
ممکن حد تک روکنے کی بھی کوشش. کہتے ہیں جی میں نے روکا، وہ رکتے نہیں ہیں. کیا یہ جملہ بے عینی اللہ کے سامنے کہہ سکتے؟ مولوی صاحب کو تو کہہ دیں گے کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں آپ نے کیسے روکا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم ایسا جملہ کہہ سکتے ہیں؟ اس معاشرے کو سوچنا. جب مہندی آتی ہے تو اس وقت سب اللہ کے احکامات بھول جاتے ہیں. پھر جب نکاح آتا ہے تو وہ ڈھول ڈھماکے میں ہر چیز بھول جاتے ہیں. لیکن جس ولیمہ آتا ہے پھر اس کے بعد ایک آدھ ہفتہ گزر جاتا ہے، پھر اگر کسی بات پہ کوئی بحث ہو جائے کہتے ہیں یا اللہ کو رحم فرما دے، میں جدوں دی نو لے کے آئے مسئلہ ہی بن گیا. یہ رحمت والے اعمال کیے. پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اور لباس کا خود لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ لعنت ہو ایسے مردوں پہ جو عورتوں کا لباس اور عورتوں کے اوپر جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں. یعنی عرف عام میں جو لباس کسی جنس کے لیے خاص ہو جائے، ان لباسوں کو دوسری جنس استعمال کر رہی ہو. عورتیں پینٹیں پہن رہی اور تنگ اور بے لباس. فرمایا ربا قاسیات عاریات، کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. عاریات، بے لباس ہوں گی، برہنہ ہوں گی. وہ کیسی ہوں گی کہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کریں گی، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. اور فرمایا کہ یہ لا یجدن ریح الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. اور یہ جو بندہ جو اس کو نہیں روک رہا یہ دیوس. اور اس کے متعلق فرمایا حرم اللہ علیہم الجنہ. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ہمیں کسی مولوی صاحب پہ اعتراض ہے آپ یہ باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں، تو اعتراض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرے، وہ تو حدیث بیان کر رہا. کیوں نہیں رکتا یہ سب کچھ؟ گھر کے اندر آگ لگی ہو، آگ لگانے والی بیٹی ہو، آگ لگانے والی ماں ہو، آگ لگانے والی بہن ہو، کیا اس آگ کو نہیں بجھائیں گے آپ؟ کیا یہ کہیں گے میں نے تو بڑا روکا ہے لیکن یہ جلائی جا رہی ہے، چلو ٹھیک ہے جل جائے؟ اس وقت تو سارا غصہ آ جاتا ہے، اس وقت تو ہر چیز آپ کے قابو میں آتی ہے. بیٹا اگر کوئی چیز برباد کرے تو دکان سے باہر نکال دے، کہتے ہیں دباؤ جو یہاں سے نکل جاؤ، اور میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کو بلا بلا کہتے ہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ سلبی اولاد ہوتی ہے. آگ کر دیتے ہیں، جائز نہیں ہے آگ کرنا، پھر بھی آگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کاروبار سے بے دخل کر دیتے ہیں، گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں. لیکن جب یہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے اپنی بہن بیٹی کو ساتھ بٹھا کے کس حوصلے سے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، سمجھ سے بالا تھا. چہرہ کیا ڈھانپنا تھا، سر پہ ڈھانپنا ختم ہو گیا. اور رواج بالکل الٹ گیا. باپ گھر میں داخل ہوا ہے، سر پہ دوپٹہ آ گیا ہے، باپ سے پہلے دوپٹہ نہیں تھا. اور یہ جو باپ ہے اس کے سامنے دوپٹہ نہ لوگے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ محرم ہے. وہ جو محرم آیا اس کے لیے سر پہ دوپٹہ آ گیا، جو غیر محرم آیا سر سے اتار دیا. اور اسی طرح اٹھا کے لے گئے اور شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے ہماری اولاد، یہ ہماری نسل. جن نسلوں کو چھوٹے ہوتے سے وہی بیٹیوں کو جینز پہنائی تھی وہ بڑی ہو گئی ہیں، وہ جینز بڑی لے رہی ہیں اور تنگ لے رہی ہیں اور بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں اور ساتھ لے کے جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے لے کے جا رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. فرمایا مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن پھر بھی گھر کی نماز ان کی بہتر ہے. فرمایا تم نے روکنا نہیں ہے. کوئی عورت کہتی ہے میں نے مسجد میں آنا، روکنا نہیں. اب یہ جملہ کہہ دیا، عورتیں مسجد میں آنا شروع ہو گئی. جب مسجد میں آنا شروع ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب نماز ہوتی ہے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو مرد بھی جا رہے تھے، خواتین بھی جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے، بچ کے چلا کرو. کیا وہ بچ کے نہیں چلتی ہوں گی؟ وہ بندے بچ کے نہیں چلتے ہوں گے جن کی حیا کی گواہیاں ملتی ہوں؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے آخر تک آنے والے انسانوں کو ترغیب دے دی. فرمایا صحابہ کہتے ہیں، صحابیہ کہتے ہیں کہ پھر ہم بازاروں سے اس طرح گزرتے کہ دیواروں سے ہمارے کپڑے لگ رہے ہوتے، اس قدر سائیڈ پہ ہو کے ہم گزرتی، اور بندہ عورت کو دیکھ کے اس طرح سائیڈ پہ ہو کے گزرے. اور خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کے لیے ایک الگ دروازہ کر دیا گیا کہ ان کا آنا جانا ہی الگ کر دو. اور ایسی مجلسیں ہیں کہ جہاں پر نہ کوئی درمیان میں کوئی پارٹیشن ہے، کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا. موسیقی ہر طرف لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں رشتہ داری ٹوٹ جائے گی. رب چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، رشتہ داری نہیں چھوٹنی چاہیے. رب چھوٹ جائے کوئی فرق نہ پڑا،
رشتہ داری نہیں چھوٹنی چاہیے. اور رشتہ داری کیا نہیں چھوٹنی چاہیے؟ جب اپنے موقع آیا اس وقت خود بھی، یہ فیملی ہے. دیور کو تو موت قرار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے زیادہ اور بھائی والا رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ احترام کے حوالے سے اس سے زیادہ اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے گھر کے اندر؟ فرمایا یہ موت ہے. الحم الموت، یہ لفظ ہے حدیث کے. کیا مطلب؟ جیسے موت کا کچھ پتہ نہیں لگتا، شیطان غلبہ پا سکتا ہے، اس سے بھی پردہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہا کہ یہ برا ہے، کہا جیسے موت کا اندازہ نہیں ہوتا ایسے کسی وقت شیطان کے وسوسے کا اندازہ نہیں، لہذا بچنا لازم ہے. اور یہاں پہ فیملی فنکشن کے نام پہ درمیان میں نو پارٹیشن، کوئی پارٹیشن نہیں. اور پھر اصرار بھی کیا جائے بھی آپ بھی آئیں تاکہ آپ بھی اپنی خواتین کو لے کر آئیں. اللہ رب العزت ہمیں ان دیوسی کی چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ان مشابہت کے سے محفوظ فرمائے کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ لمبے لمبے بال رکھ کے عورتوں کی طرف پیچھے پونیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ بالوں کو کٹا کے بوائے کٹ رکھ کے اور جینز پہن کے اور بے لباس ہو کے، اور مردوں نے مہندی کے اوپر دوپٹے عورتوں کی طرح لے لیے اور عورتوں نے وہ دوپٹے اتار دیے اور کہا یہ تو مہندی ہے، فنکشن ہے، خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر رب کو جو مرضی ناراض کیے گئے. اللہ رب العزت ہمیں ایسی ناراضگی سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.